فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، ہم نے تمہیں غم پر غم دیے، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمگین مت ہو جاؤ، غم نہ کھاؤ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی اور وہ جو تمہیں زخم پہنچا۔ آئی ہوئی فتح چلی گئی، 70 لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، حضور زخمی ہوئے ہیں، کس قدر نقصان ہوا، کہا اس چیز نے تمہیں محزون کر کے رکھ دیا، ہراساں کر کے رکھ دیا، کہا یہ تمہارا ہراساں ہونا اور میدان سے بھاگنا یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ تمہیں اس لیے سزا یہ دی گئی ہے، غم پہ غم دیے گئے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا واقعہ ہو تو جان دے دینا، وہاں سے پاؤں نہ اٹھانا۔ مسلمان بھاگا نہیں کرتے اور وہ ہراساں نہیں ہوتے۔ کہ یہ تمہیں تربیت دی گئی ہے کہ اب اس سے بڑا اور حادثہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر اڑ گئی، اب حضور کب تک تم میں رہیں گے؟ اور اسی قرآن حکیم کی آیت آپ نے پرسوں پڑھی ہے کہ وما محمد الا رسول، وہ بھی تو اللہ کے رسول ہے، جیسے پہلے رسول دنیا میں نہیں رہے وہ بھی ایک دن نہیں رہیں گے، انہیں موت آ سکتی ہے، وہ شہید ہو سکتے ہیں، تو کیا اتنے بڑے نقصان کے بعد تم یہ زخم کھا کے گر جاؤ گے؟ کہا دیکھنا تم اگر گر گئے تو کوئی کھڑا نہیں رہے گا، پھر کون کھڑا ہوگا؟ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، لیکن انہی میں سے ابھی تک منافقین کا ایک گروہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ قد اہمتہم انفسہم، کہ ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا ان کی جانوں نے، ان کو اپنی جانوں کی پڑی تھی، ان کو تو پڑی تھی اپنے ایمان کی، اسلام کی بالادستی کی، اسلام کی عزت کی اور اس کی فتح کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اللہ کی رضا کی، اور ان کو پڑی تھی ایک ہی بات کہ اللہ کرے ہماری جانیں بچ جائیں۔ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گئے، وہ بیوقوف ہمیں یہی جہاں چھوڑ گیا عبداللہ بن ابی، اب ہم تو پھنس گئے، اب ہم کیا کریں؟ قد اہمتہم انفسہم، ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا، یظنون باللہ غیر الحق، اور وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں غیر حقیقت پسندانہ باتیں، ناحق بات، جو اللہ کے بارے میں سوچنا حرام ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، ظن جاہلیہ، بالکل ایسا گمان کر رہے تھے جیسے جاہلیت کے گمان ہوتے۔ ایک کافر تو اس طرح کی بات اللہ کے بارے میں سوچ سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں سوچ سکتا، لیکن یہ بات اس طرح کی سوچ رہے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، اگر کرتے تھے تو لفظوں کے کھیل سے، لفظوں کے طوطے مینا اڑاتے تھے کہ دوتوں کو پتہ نہ چلے، مثلا یہ کہتے تھے یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے۔ اب آپ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، حل لنا، کیا ہمارے لیے ہے من الامر، جنگ کے معاملے میں سے شیء، کوئی چیز، مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ سارے فیصلے تو حضور خود کرتے، یا آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کچن کیبنٹ کرتی، چند قریب کے لوگ، ہمیں تو حکم سنا دیا جاتا۔ ہم نے جو بات کہی تھی منافقین نے کہ باہر نکل کے نہیں اندر رہ کے لڑا جائے، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تو ہماری یہ بات سنی نہیں جاتی، تو جنگ کی تیاری میں، تشکیل میں، اس کی مصلحت اندازی، اس میں تو کسی بات میں ہمارا لحاظ نہیں کیا جاتا، تو ہمارا اس میں دخل ہی کوئی نہیں سمجھ ماننے کے، تو کسی بات پر اگر ہماری بھی کوئی بات، ہماری بھی کوئی سنتا، ہمارا بھی کوئی دخل ہوتا تو چلیے ہم اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے، اب اتنی بڑے حادثے کی ذمہ داری ہم کیوں قبول کریں؟ یہ وہ کہنا چاہتے تھے لیکن الفاظ ایسے جسے سمجھے کوئی نہ۔ اس کے جواب میں دو باتیں فرمائی، فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اختیار تو سارا اللہ کے پاس ہے، تم اختیار ڈھونڈتے ہو، کہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں غلطی لگی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی تم پر مسلط کرتے ہیں. اللہ کا رسول تو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، ادھر سے جو آتا ہے اس سے وہی کرنا. اگر حکم آتا ہے کہ یہ کرو وہ کر گزرتا ہے، اور اگر یہ حکم آتا ہے کہ اپنی امت سے مشورہ کرو تو مشورہ کرتا ہے. یعنی وہ سیاسی مسائل، جنگی مسائل میں ضرور مسئلہ وہ مشورہ کرتا ہے، لیکن جو مسائل سراسر وحی الہی سے یا دین سے متعلق ہوتے اس سے مشورہ کرنے کا اس میں اللہ کا حکم چلتا ہے. اور کبھی کبھی انتظامی معاملات میں بھی اللہ حکم دے دیتا ہے. تو کہا حکم تو سارا اللہ کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اصل میں منافقین اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو یہ ظاہر نہیں کرتے. یہ جملہ جو اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ باتیں ساری نہیں آ سکتی جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی. وہ کیا ہے؟ یقولون، اس کا راز کھول دیا کہ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں ہمیں بھی کوئی اختیار ہوتا ما قتلنا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. جب ہم مدینے میں رہ کر لڑتے تو یہ احد کے سائے میں اور اس کے دامن میں ہم کیسے قتل کیے جاتے؟ یہاں تو اس لیے قتل کیے گئے نا کہ یہاں چل کے آئے ہیں. اگر ہمیں اختیار دیا جاتا، ہماری بات چلتی تو یہاں کوئی نہ قتل کیا جاتا. اب یہ معاملہ اگر تو ہوتا صرف حکمت جنگ کا تو پروردگار اس کو چھوڑ دیتے. یہ معاملہ عقیدے کا بھی ہے، آپ بھی اس کو سمجھ لیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہاں ہم چل کے آئے تو مارے گئے، اس کا مطلب پیغمبر نے غلط فیصلہ کیا. حالانکہ حضور نے فیصلہ کیا تو مشورے سے کیا. اکثریت نے یہ کہا کہ باہر نکل کے لڑنا، جن میں سب سے پیش خود حضرت حمزہ تھے. اس لیے حضور یعنی ان میں خاص جو نوجوان تھے جن کو جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ ہماری طرح نہیں، وہ تو اصل میں یہاں شہادت کی تلاش میں آئے تھے کہ ہم کس طرح اللہ کی شہید شہادت کا مرتبہ پائے. وہ کہتے ہیں حضور ہمیں موقع مل رہا ہے دل کھول کے لڑنے کا، آپ ہمیں اجازت دیں. اس لیے فیصلہ ہو گیا باہر نکل کے لڑنے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم یہاں اگر جو مرے ہیں قتل ہوئے ہیں تو قتل کا سبب کیا ہے؟ ہمارا یہاں چل کے آنا، گویا ہماری بے تدبیری. اب یہ مسئلہ عقیدے کا ہے کہ کیا آدمی بے تدبیری سے مرتا ہے یا آدمی تقدیر سے مرتا ہے. بے تدبیری بھی جب ہوتی ہے جب تقدیر یہ ہو کہ فلاں جگہ پہنچ کے مرنا. جس کو عہد کے دامن میں مرنا ہے نا وہ مسجد نبوی میں نہیں مر سکتا، اور جس کو لاہور میں مرنا ہے وہ کراچی میں بیٹھا ہو تو لاہور آ کے اس کو لایا جائے گا، چاہے کس سے لایا جائے. وہ کہا جاتا ہے مشہور قصہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کو میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں، لیکن کوئی اور کسی سے میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ ایک شخص ہے جو مجھے گھور گھور کو دیکھتا اور آنکھیں اس کی ایسی خوفناک ہے کہ لگتا ہے میری جان ہی نکال دے گا. خدا بھی نہیں مجھے اس سے بچائے. آج میں تمہیں کچھ کہتا ہوگا تو کہتا کچھ نہیں، جہاں میں جاتا ہوں نا مجھے گھور گھور کو دیکھتا. تو بات اصل میں کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کی جان نکالو کل شام تک، اور نکالو کہاں؟ وہاں سے سینکڑے میل دور ایک شہر میں جان نہیں نکال دی، وہاں نکالو جاتا. اب اسرائیل پریشان کہ میں اس کو اٹھا تو سکتا نہیں، اللہ کا حکم نہیں. اب یہ وہاں جائے نا تو میں اس کی جان کیسے نکالوں؟ یہ تو یہاں بیٹھا. اب اس کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ اس کو جا کر گھور گھور کے دیکھتے کہ تیرا میں کروں کیا، تیرے بارے میں جو مجھے حکم ملا ہے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، اور عمل نہ کروں مارا جاؤں گا. اور جا کے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے فلاں شہر میں پہنچا دیجیے. آپ جانتے ہیں کہ ہوا ان کے قبضے میں، جنات ان کے قبضے میں. انہوں نے جانے کسی جن کی مدد سے کس کو کہا کہ جاؤ اس بیب کو چھوڑا ہو جا کر وہاں. وہ اگلے دن تک وہاں چھوڑا ہے، وہاں اس کی روح قبض کر دی. جس کو یہاں مرنا ہے اس کو نہیں مرنا. یعنی یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان کا
کہ آدمی کہیں نہیں مر سکتا. جو آدمی جنگ میں جائے گا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں جا کے مرے گا. اگر اس کو لاہور میں مرنا ہے تو وہاں سے بچ کے آئے گا، یہاں مرے گا.